السلام علیکم حضرت. میں آ رہا تھا پھر وہ چونکہ بات چلتی ہے اور جہاد کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو پاکستان جہاں موجود ہیں یہ اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ ہے جو قائد نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے مل کے جو ایک جہاد کیا آج اس کا یہ نتیجہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں اس طرح کے کسی جہاد کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم یہ جو ابھی فلسطین کی بھی بات ہو رہی ہے یا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کی, جبکہ سامنے جو ہیں وہ سپر پاورز کھڑی ہیں, جو سب سے بڑا ایک الارمنگ آپ کے سامنے سچویشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم وبعد. دیکھیے, یہ مسلمانوں پر یا اسلام پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے یا مسلمان ہیں جو جہاد کرتے ہیں, باقی جتنی بھی مذاہب ہیں وہ امن کے مذاہب ہیں. حالانکہ یہ تاثر بالکل غلط ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں اور اسلام کے مختلف ادوار میں آنے والے جہاد کے سلسلے کو جاری رکھا ہے جی, اور یہی کام مسلمانوں نے کیا. بغیر اگر توریت کا, انجیل کا, زبور کا مطالعہ کیا جائے یا تالمود وغیرہ دیکھی جائیں یا خود قرآن کو دیکھا جائے جو بنی اسرائیل کا, یہود اور نصارہ کے جہاد کا اور اس زمانے میں جو انہوں نے اللہ کے نبی کی قیادت میں کیے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے, تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ان لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب سے علیحدہ کر لیا ہے اور ہاتھ جوڑ لیے ہیں کہ ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑا مذہبی جنونی ہے, اور بھارت اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا مذہبی جنونی ہے, جو چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب اور ہمارے عقیدے کے خلاف کسی کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا جو جہاد ہے یہ ایک بڑے وسیع, یعنی اس کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے, ایک وسیع پیرائے میں اسے دیکھنا چاہیے. اور جیسا کہ اردو زبان میں جد و جہد کا آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان بھی جہاد کے نتیجے میں قائم ہوا, اور اس کا آغاز 1857 میں سیدین شہیدین کی تحریک کے آغاز سے ہو چکا تھا. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس کام کا آغاز کیا تھا اسی کو قائد اعظم محمد علی جناح نے انجام پذیر فرمایا. آپ یہ دیکھیے کہ جس جہاد کو اسلام پروموٹ کرتا ہے وہ جہاد صرف قتال نہیں ہے. تلوار تو یا اسلحہ تو بامر مجبوری اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب دوا سے علاج ممکن نہیں رہتا اور سرجن نشتر کاری کے لیے اپنے انسٹرومنٹ کو اٹھاتا ہے. واہ 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 واہ. یعنی بامر مجبوری. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی ایک کافر کو قتل کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی تو وہاں بھی جہاد ہو رہا تھا, حالانکہ وہ دور مظلومیت کا تھا, صبر کا تھا, برداشت کا تھا. لیکن قرآن کہتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے. تو جہاد بالعلم بھی واضح ہو گیا, جہاد باللسان بھی واضح ہو گیا, جہاد بالقلم بھی واضح ہو گیا, اور پھر یہاں تک کہ یعنی اسلام کے جو مقاصد خمسہ ہیں اس میں جان کا تحفظ امپورٹنٹ ترین چیز ہے, مال کا تحفظ ہے. ہمارے ہاں بس اسلام یہ کہتا ہے کہ جس طرح انسانی بنیادی حقوق میں اس کی جان, مال, عزت, آبرو امپورٹنٹ ہے, اسی طرح دین بھی امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے جہاد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اسلام نے جہاد کو ایک وسیع پیمانے کے اوپر پیش کیا ہے اور اسے قبول کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید, یعنی اگر کوئی شخص ہے جس کا حق حلال کا پیسہ ہے, مال ہے, اور اس کو کوئی چھیننا چاہتا ہے اور وہ اس میں رکاوٹ ڈال کر مزاحمت کرتا ہے اور اپنا بچاؤ کرتا ہے, تو اگر وہ اس میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید کہلائے گا. پھر اسی طرح نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت کے شہید کون ہیں, تو کہا گیا یا رسول اللہ وہ جو میدان کارزار میں, میدان جہاد میں مارے جائیں وہ شہید ہیں. فرمایا اس طرح تو میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے. تو پھر آپ نے 7 قسم کے شہید بھی گنوائے, یعنی جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے, اور جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے, جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے, جو کسی چیز میں دب کر حادثاتی موت میں مرے وہ بھی شہید. اس طرح 7 جو طاعون کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید ہے. 7 قسمیں آپ نے گنوائیں. تو اقبال کا وہ شعر ہے نا, یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو جب کلمہ شہادت پڑھ کر کوئی اس بات پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے کہ میں نے قدم قدم پر شہادت کا عملی ثبوت دینا ہے اور جہاد میں شریک رہنا ہے, کیونکہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, جہاد قیامت تک جاری رہنے والی چیز ہے.
جس طرح نماز قیامت تک جاری رہے گی، روزہ قیامت تک جاری رہے گا، بیت اللہ کا طواف قیامت تک جاری رہے گا، اسی طرح جہاد بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ کسی عادل حکمران کا عدل اسے نہیں روک سکتا، کسی ظالم کا جور اور ظلم اسے نہیں روک سکتا۔ اب جب کوئی انسان اس طرح کا جہاد کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر میں رہ کر، اپنے کاروبار کی مسند پر بیٹھ کر، اپنے آپ سے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ جہاد کی آپ صفحہ درست فرما رہے ہیں، مجھے لے کر جائیے، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کے بوڑھے والدین اور ان کی خدمت گزاری کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جاؤ، لوٹ جاؤ، ففیہا فجاہد، ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ تو یعنی اسلام قتال کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم یہ تمنا نہ کرو کہ دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو، یہ تمنا ہی نہ کرو کہ دشمن سے آمنا سامنا ہو، یعنی پنگے نہیں لینا ہے، ایسی کوشش کرنی نہیں ہے کہ کہیں قتال ہو، کہیں جنگ ہو، کیونکہ یہ امن کا دین ہے۔ ہاں البتہ اگر آمنا سامنا ہو جائے تو پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، یعنی اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم۔ تو اب اگر کوئی انسان اس طرح کا جہاد کرتا ہے تو جہاد بن نفس ہے، جسے جہاد اکبر سے کہا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ لیکن جب کبھی ایسی کوئی کنڈیشن آتی ہے کہ اسلام خطرے میں ہوتا ہے، مسلمان خطرے میں ہوتا ہے، یا ریاست اسلامیہ خطرے میں ہوتی ہے، یا کسی مقبوضہ علاقے میں کوئی مسلمان خطرے سے دوچار ہوتے ہیں، تو پھر حکم ہوتا ہے اس نفیر عام کا جسے جہاد کہتے ہیں قتال کی صورت میں۔ اب اس وقت جو کنڈیشن ہے، جہاد فرض کفایہ ہے، فوج افواج موجود ہیں، ہر ملک کے اندر فوج موجود ہے، اس فوج کی ٹریننگ باقاعدہ طور پر ایک پروفیشنل طریقے سے ہوتی ہے، ان کو ویپنائز کیا جاتا ہے، بھرپور انداز میں اس تمام تر شعبجات قائم ہیں۔ تو وہ جہاد جو جہاد قتال کی شکل میں ہے وہ فرض کفایہ ہے، ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ پیغام پاکستان کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بات ہوئی کہ بعض ایسے گروپ اور بعض ایسے گروہ جو متحارب ہوتے ہیں اور وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں کچھ اور اسلام دکھا دیا جاتا ہے، بھڑکا دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں نا آدھا سچ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ واہ! تو انہیں اس طرح گمراہ کیا گیا کہ تم نے جہاد کرنا ہے، اور قرآن کی وہ آیات پیش کر کے کہ جب تک آپ پورے اس سیناریو میں نہیں لیں گے اسلام کو جو اسلام نے پیش کیا ہے، جہاد کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو پیغام پاکستان میں الحمدللہ 1800 مفتیان اور علماء کرام نے جو تمام مکاتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ طے کیا کہ کسی پرائیویٹ جہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی پرائیویٹ جہاد، ٹھیک ہے، اچھا وہ فلکچویشن ہوئی تھی۔ جہاد جی۔ صرف اور صرف وہ ہوگا جو اسلامی ریاست کا سربراہ جہاد کی اجازت دے گا، جہاد کا اعلان کرے گا تو جہاد ہوگا، وگرنہ وہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ پھر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وہ اپنے اتحاد سے، اپنے اتفاق سے، اپنے علم سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، اور اپنی سفارت سے، اپنی تجارت سے، اپنی معیشت سے ان لوگوں کو ڈرانا ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹولز ہیں اس دور کے جہاد کے، اگر تم ہمارے مطالبات پورے نہیں کرو گے تو ہم ان تمام ٹولز کو استعمال کریں گے۔